السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر ہم اس پر کچھ چرچا کرتے ہیں۔ تو آگے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ بھی سمجھدار ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے بھی پیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، رینٹ کے گھر پہ ہم رہ رہے ہیں۔ جس سے ہم نکاح کرنے کا سوچیں گے، جس سے فار ایگزامپل ہم کریں گے، کیا وہ گھر بھی دیکھتے ہیں، پیسہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی۔ اگر بچی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو بھی رشتہ دار اور پڑوسی جو ہے ان کے بارے میں تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اس طرح کی باتیں ان کو دل کو اور ٹھنڈی کر دیتی۔ تو جب یہ بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، والدین کسی گلاب کے پھول کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی حد اور بےغیرتی کی بات تو یہ ہے کہ جہیز کے ساتھ ساتھ اب رقم بھی وصول کی جانے لگی، اب رشوت بھی مانگنے لگے۔ اور وہ باپ مجبوری میں اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں اس رشوت کو ادا نہ کروں گا تو میری بچے کا حق نہیں ملے گا۔ کوئی بھی چیز ہم حاصل کریں تو کہیں جو ہے رشوت کا ایک ماحول بنا دیا گیا، ہر جگہوں پر، اکثر جگہوں پر جو ہے رشوت کے لین دین کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ یہاں بھی رشوت عام کر دی اور رائج کر دی کہ باپ، لڑکی کا باپ 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے رشوت کے طور پر نہیں دے گا تو ہم اس کی بیٹی کو نہیں لے کر جائیں گے۔ ایسا ماحول بن چکا ہے، اور وہ بیچارہ مجبوراً اس کا حق اس کو دلانے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کے واسطے آپ سے درخواست کرتے ہیں، وہ لوگ جو 50 عمریں کر رہے ہیں، 10 عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں بڑے فخر سے الحمدللہ میں نے 50 عمرے کر رکھے ہیں، پڑوس میں، بستی میں، رشتہ داروں میں غریب بچیاں اپنی عمر گزار رہی ہے اور ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، اور یہ سال میں 3 عمرے کر رہا ہے، سال میں 2 عمرے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ میں نے 50 عمرے کر رکھے ہیں۔ تیرے ایسے 50 عمرے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں تو ایک عمرہ کر لے اور باقی رقم غریب گھرانے کی بچیوں پر صرف کر دے اور ان کا حق ان کو دلا دے، تو انشاءاللہ عمرے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی تجھے ثواب عنایت فرمائے۔ تو ذرا دیکھ لیجئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ بچیاں کیسی اپنی پریشانیاں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال نہیں کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا ہے اور وہ عیاشیوں میں لگا رہے ہیں، یا پھر دوسرے ارکان میں تو لگا رہے ہیں، دوسرے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں اور اس چیز پر بالکل غور اور دھیان نہیں دے رہے۔ تو ایسے لوگوں سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اور حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کئی احادیث ہیں، اسی طرح سینکڑوں قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ فوراً عطا کرے گا، اور کس شکل میں عطا کرے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا بدلہ 10 سے عطا فرماتے ہیں، منیمم ہے 10، تو ایک نیکی کی 10 ملے گی۔ اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اسی طرح مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. تو دیکھنے میں آیا کہ 7 کے 700 سے اللہ تبارک تعالیٰ بدل دے. ایک دانہ ڈالے 7 بالیں اگے، ہر بال میں 100 دانے ہو تو 700 ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 سے بھی عنایت فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پر قادر ہیں. ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں اور ان غریب گھرانے کی بچیوں پر ترس کھائے، رحم کھائے کہ ہم اپنی شادیوں میں کروڑوں خرچ کرنے کو بھی کم سمجھتے ہیں، اور ان غریب گھرانے کی بچیوں پر 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے بھی ہم خرچ کر دیں، ان کی شادیاں ہو جائے. ایک ساتھ جو بہت سارے لوگ جو ہے سمیلن کرتے ہیں تو کم خرچے میں وہ غریب گھرانے کی بچیوں پر ان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر لوگ جو اپنے اعتبار سے قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی چل پھر کر محنت کر رہا ہے، کوئی مال کے اعتبار سے جو ہے ان کی امداد کر رہا ہے، یا کسی لوگوں کو جوڑتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے ساتھ مل کر غریب گھرانے کی بچیوں پر خرچ کریں، ان کا حق ان کو دلائیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس پر سب عمل کریں گے. اللہ تبارک و